اللہ پاک جل شانہ نے بہترین انسان اس کو قرار دیا ہے جو انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو، مخلوق کی خدمت کرنے والا، مخلوق کا خادم ہو، اس کو قرار دیا۔ یہ جتنا خدمت کرنے والا ہوگا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔ سب سے بڑی خدمت ہے مخلوق کی کہ کسی کو راہ دکھا دینا، کسی دکھیارے کے دکھ کا، غم کا مداوع کر دینا، اس کی مشکلات اور مسائل میں اس کو بتا دینا، دکھا دینا، جتا دینا۔ اس سے بڑی اور کیا خدمت چاہیے؟ اللہ پاک اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ تسبیح خانے کا یہ چھوٹا سا پیغام چل رہا اسی ایک نقطے کے تحت کہ کسی کی خدمت کا ہم ذریعہ بن جائیں اور ذریعے کے طور پہ ہم قبول ہو جائیں۔ آپ نے کسی عمل کو آزمایا ہو اور عمل سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، کوئی طبی ٹوٹکا آزمایا ہو، اس سے فائدہ ہوا ہو۔ یہ جو میری آواز ہے اس وقت نیٹ کے ذریعے اللہ عالم تک پہنچا رہا، آپ کی آواز پہنچے، کسی مخلوق کو، اللہ کے دکھیارے کو، غم کے مارے کو فائدہ پہنچے، ہم اس کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ آپ سے درخواست ہے۔ کوئی ایسا بندہ بتائیں جس نے کہا کہ میرا فلاں مسئلہ تھا، میں نے یہ عمل کیا اور اللہ نے میری یہ مشکل حل کر دی۔ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے، 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 اور کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے۔ آپ اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں، یہ نشست سوال کی نہیں ہے، بلکہ یہ نشست تو آپ حضرات کے بتانے کی۔ اور مائک دیکھیں ایسے رکھیے گا، بار بار آپ کے مائک کو کچھ سنبھالتا نہ رہے، اس طرح رکھیے گا تاکہ آواز صحیح پہنچ سکے۔ جی مائک دیجیے، بات کی۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد عدنان ہے اور میں قصور سے آیا ہوں۔ حضرت آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے تشریح خانے کے لیے آنا تھا، تو میں نے 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھی سفر کی حفاظت کے لیے اور سفر کی تمام مشکلات کی آسانی کے لیے۔ تو حضرت جب میں بس اسٹینڈ پر پہنچا نا، تو جب میں رکشے سے اترا تو ساتھ ایک دم سے ایک آئی ہے گاڑی بس جس نے میرے پاؤں پر آ کر بریک لگا دی ہے، اور اس کے اندر ایک ہی جو سیٹ تھی اس پر بیٹھ کے میں روانہ ہو گیا۔ حضرت تعجب کی بات یہ ہے کہ جب بھی میں تسبیح خانے کے لیے آتا ہوں نا، تو جو قصور سے لاہور کا سفر 1.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، وہ تسبیح خانے کے لیے صرف 50 اور 55 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ اور سورۃ قریش کی برکت سے حضرت ایک اور جو کشمہ ہوا کہ جو قصور سے لاہور کا کرایہ وہ 90 روپے ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھ سے 85 روپے کاٹے۔ میں نے اسے کہا، تعجب سے فرمایا، میں نے کہا یہ تو کرایہ 90 روپے ہے۔ کہتے نہیں، میں نے آپ کو رعایت کر دی ہے۔ اور سورۃ قریش کا حضرت نے بتایا تھا کہ جو ایک بار سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑے گا، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ جو 2 بار پڑے گا سورۃ قریش، اللہ سے بہترین دسترخوان دیں گے، اور جو 3 بار سورۃ قریش پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں تک اس کے لیے رزق کو کافی کر دیں گے۔ اور حضرت جو دوسرا مشاہدہ تھا وہ میرا ایک ملازم ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد جو مرید کے میں نا نوکری کرتے ہیں، تو فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں، تو مالک نے کہا کہ آپ فارغ ہیں، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، ہم نے آپ کو یہاں پر نہیں رکھنا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی بک سیلر سے نا تم 2 انمول خزانہ لے کے آؤ، وہ اپنے والد کو دو، وہ پڑھیں۔ حضرت وہ 10 منٹ بعد آیا، اس کے ہاتھ میں ایک حضرت حکیم صاحب کا ایک کتابچہ تھا، روزگار کی پریشانی اور کینسر کا خاتمہ۔ اس کے اندر حضرت نے ایک وظیفہ بتایا، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ حضرت نے اس میں بتایا کہ روزگار کی مشکلات، پریشانیاں، کرائسس اور قرض اتارنے کے لیے یہ تیز بہادر وظیفہ ہے۔ تو حضرت اس نے اس وظیفے کو دن رات پڑھنا شروع کر دیا۔ جس رات لے کے ساری رات اس نے اپنے باپ کے غم میں ساری رات یہ دعا پڑھی ہے۔ اور حضرت جب صبح اٹھا نا تو اس کے والد نے اسے فون کیا کہ میرا مالک مان گیا، اس نے کہا آپ نے جانا نہیں، آپ نے یہی رہنا ہے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بتائیں اپنے مشاہدات بتائیں۔
السلام علیکم جی. میرا نام غلام عباس چشتی ہے. ہمارے محلے میں ایک ہمارے ملنے والے ہیں. میں ایک دن ان کے گھر گیا. ان کی بیوی نے مجھے کہا کہ بھائی جان اس کا خامد جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, جرسیاں سویٹر بیچتا ہے. محلے میں ایک نشئی ہے, وہ پہلے بھی کبھی کبھی تنگ کرتا تھا, اب تو اس نے حد کر لی ہے. بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے, بیٹیوں کی گالیاں دیتا ہے, ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. تو آپ کسی کو ساتھ ملا کے نا ہم ان کے گھر جائیں, ان کی منت سماجت کریں. میں نے ان کو کہا کہ منت سماجت سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کا بتایا, وہ ان کو بتایا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ پڑھا کریں. تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر میں دوبارہ ان سے ملنے گیا تو وہ بڑی خوش ہوئی, کہنے لگی بھائی جان آپ نے جو سبق بتایا تھا, اب وہی بندہ چل کے میرے خامد کے آگے پاؤں پڑ گیا, معافیاں مانگنے لگ گیا. تو اب وہ بالکل تنگ نہیں کرتا. جزاک اللہ. اور بتائیں آپ کی ذات سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خدا بخش جی, گوئرے سے تعلق ہے میرا. حضرت صاحب کے 2007 سے تقریباً میں آتا ہوں جی ادھر. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی اعمال بتائے کیے اللہ نے اس کا فائدہ دیا. ان میں حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہو جو تمہارے ساتھ کوئی نفل وغیرہ کرتا ہو تو اس کے لیے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے. میں یہ عمل میں نے کیا تو ہمارے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ ہماری کافی لڑائی جھگڑا تھا, بہت زیادہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوست بن کے ان کے گھر آنا جانا ہو گیا. اور رات یہ عمل ہوا, رات ہی تو ان کے گھر میں نا آپس میں کی بھائیوں وغیرہ کی لڑائی ہونے لگ گئی. تو مجھے ایک عمل یہاں سے درس سے یہاں سے ملا تھا, اذا بطشتم جبارین. یہ میں نے عمل 7 مرتبہ کر کے اللہ سے دعا کی, یا اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے کہ یا اللہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, یا اللہ یہ یہاں رک جائے. اور اسی وقت 2 منٹ کے اندر وہ جھگڑا بالکل ختم ہو گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے گھر جھگڑا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارے بھائی جان, میں جب کا اس تسبیح خانے کی نسبت میرے ساتھ جڑی ہے رمضان کے وقت کی. الحمدللہ جب ہم مارکیٹ سے نکلتے ہیں تو لوگ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, یہ کہاں پہ جا رہے ہیں. الحمدللہ جتنا سکون صرف نسبت تسبیح خانے سے ملا ہے, ایمانداری کی بات ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس میں گیا مجھے سکون نہیں ملا. اتنا سکون مجھے ملا میں آپ کو بیان کر سکتا ہی نہیں. اور اپنے پیر مرشد کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے یہ تسبیح خانہ جاری اور ساری تا قیامت تک رہے. یہ ہمارے دل کی دعا ہے اور سب بھائیوں کی دعا ہے کہ خصوصاً حکیم صاحب کے لیے اسپیشل دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام محمد رحمان خان ہے. کچھ عرصہ پہلے میرا ایک والیٹ بٹوا گم ہو گیا تھا. اس میں صرف کیش کافی زیادہ تھا, کیونکہ اس میں کچھ ایسی رسیدیں اور جن کے ہاں میں جاب کر رہا ہوں ان کی کچھ ایسی کاغذات تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوئی. تو میں نے حضرت صاحب کے درس میں ایک وظیفہ تھا, بسم اللہ, حضرت صاحب نے اپنے درس میں ایک وظیفہ بتایا تھا, بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید. میں نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا. ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ گھر کی بیل بجی اور 2 لڑکے آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے شناختی کارڈ سے ڈھونڈ کے ہم نے یہ آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے. اور وہ بہت زیادہ معذرت خواہ تھے کہ ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس بائک کا انتظام نہیں تھا. جیسے ہی بائک ملی ہے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ دینے آ گئے, اور وہ معذرت خانہ ان کا بہت زیادہ لے جانا. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام راؤ بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا بعید. گم شدہ چیز کو تلاش کرنے میں بہت زبردست اس کا رزلٹ ہے. ہاں جی, اور بتائیے. السلام علیکم. میرا نام راؤ فیصل ہے, میں لاہور سے ہوں. پچھلی جمعرات جب میں صبح دفتر گیا تو میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ ہی کام کرتا, وہ میرے پاس آیا, کہتا یار ہماری گلی میں نا ایک بچہ گم ہو گیا منگل کے دن دوپہر 2 بجے سے. تو کہتا وہ بڑے پریشان ہے, وہ کوئی میرا دوست ہے اس کی کوئی سالی آئی تھی فیصلہ آباد سے نا بچوں کے ساتھ ویسے رہنے کے لیے, تو ان کا بچہ گم ہو گیا. تو میں نے اسے کہا یار تو مجھے لے کے چل. میں نے ساتھ ہی انٹرنیٹ کھول کے نا وہ حضرت کے آرٹیکل میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہا ہے. میں نے وہ چھوٹی سی پرچی کو لکھ لیا اور لکھ کے میں اپنی بائک پہ چلا گیا صدر, ان کے گھر گیا. میں
تو وہ غریب سے مطلب کافی اوپر چھوٹا سا گھر تھا ان کا، سنگل ہی کمرہ تھا، اس میں وہ عورت بھی بیٹھی رو رہی تھی اور وہ کافی بہت پریشانی کا عالم تھا. عورتیں بھی کافی افسوس کے لیے کوئی آ رہی تھی کوئی جا رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ جا کے نا میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ مل جائے گا، آپ یہ نہ پڑھیں. تو میں نے ایک عورت نے مجھے کہا دکھائیں مجھے، میں نے میں نے کہا پڑھیں آپ یہ پڑھ لیں گے اس کو. تو میں نے عربی لکھی تھی زیر زبر کے ساتھ، تو اس نے پڑھ لیا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ سارے مل کے پڑھیں، جتنے بھی آتے ہیں، افسوس ہے کچھ نہیں ہوگا، پڑھنے سے ہوگا. میں نے کہا سارے پڑھیں جتنے بھی آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، انشاءاللہ بچہ ملے گا. میں یہ کہا کہ نا بس 2 منٹ ہی بیٹھا ہوں میں آ گیا اور نکلتا پھر میں نے ان کو کہا کہ یقین سے پڑھنا اور لازمی پڑھنا، انشاءاللہ ملے گا. باہر آیا تو اس کا تایا بچے کا بھی گاؤں سے آیا ہوا، تو اس کو بھی میں نے کہا وہ جو میں نے دیا نا وہ پڑھو سارے. کہہ کے میں آ گیا. اگلے دن میں چھٹی 2 دن چھٹی چلا گیا. 2 دن کے بعد جب دفتر گیا تو مجھے وہ دوست آگے میرے گلے لگ گیا، کہتا ان کا بچہ مل گیا. اسی دن شام کو لال پل جو ہے نا اس تھانے میں کسی بندے نے رپورٹ کی اس طرح بچہ ملا. تو کہہ رہے آپ تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے. اور ایک میں نے حضرت یہ وظیفہ آزمایا کہ ایک دفعہ آپ حج پہ گئے تھے، حج سے واپسی بھی آپ نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آیا. اس نے کہا کہ میں جب بھی سفر میں جاتا ہوں بڑا حال ہوتا ہوں، پریشانیاں بہت آتی ہیں مجھے. تو آپ سے فرمایا مفہوم ہے کہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ پڑھ لیا کرو. تو یہ عمل میں نے جب بھی کیا ہے، لانگ سفر جتنے بھی میں نے کیے ہیں، مطلب 1100 کلومیٹر تک بھی گاڑی چلائی ہے، 700 کلومیٹر تک بھی ابھی چلا کے آیا ہوں، تو کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی سفر میں، ٹائر تک پنچر نہیں ہوا. السلام علیکم، میرا نام محمد نعمان ہے اور لاہور کا رہائشی ہوں. میں نے نا ابخری رسالے کے اندر ایک چیز پڑھی تھی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ اپنے یہ نیت رکھے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. تو اس کو میں نے 2 جگہ آزمایا. میرا شاگرد ہے مبارک شاہ کا نام ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں. تو اس نے کافی دعائیں بھی کرتا رہا، کافی کچھ مانگتا رہا. پھر میرے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ پاک آپ کو بیٹا دے، یہ نیت کرو، تو اس کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے. تو اس نے نیت کی اور اللہ پاک نے اس کو بیٹا دیا. آج اس کا بیٹا ماشاءاللہ سے 4 ماہ کا ہے. اور دوسرا میرے بالکل گھر کے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ تھا. 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو بھی میں نے بتایا، انہوں نے بھی نیت کی، اللہ پاک نے ان کو بھی اب بیٹا دیا. ان کا بیٹا اب 2 ماہ کا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد ایاز ہے. تو مجھے یہ مون کا کیا کہتے ہیں، وہ پیشاب والی جگہ پہ ہوتا ہے موقع، اس کا کوئی دوست ہے میرے، ان کو یہ تھی تکلیف. تو میں نے ایک حکیم صاحب کے پاس جا گیا، میں نے کہا اس کے لیے کوئی دوائی دے دیں، دوائی بتائیں. وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا تھا، وہ کہنے لگے ان کو وہ بتاؤ، وہ کہنے لگے آپ بتائیں. بہرحال انہوں نے کہا آپ بتائیں، ان کو وہی بتائیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ موقع کے لیے 1 اخروٹ اور 3 کیا کہتے ہیں انجیر نہیں، وہ شہتوت نہیں، وہ بتا نہیں، کاجو بھی نہیں، عربی سے بھول گئی ہمیں. اب اس کی ایک نسل ہے نا موٹے سے، وہ انگور کی منکا 3-4 منکے اور 1 اخروٹ صبح شام استعمال کریں. اور میں یہ ان سے لے کے بازار سے لے کے میں نے ان کو ہدیہ کیا. اور چند دنوں بعد ان سے پوچھا تو کہنے لگے تھے وہ سیدھے بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، الٹے ہو کے ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. میں نے کہا یہ تسبیح خانے کے نسبت سے عوام کو، لوگوں کو فائدہ، مخلوق خدا کو فائدہ ہو جائے، تو اس واسطے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جمیل احمد ہے. میں بسلسلہ ملازمت راجن پور مقیم تھا تو مجھے سفر کے سلسلے میں بہاول نگر آنا پڑا. مظفر گڑھ کے قریب پہنچ کر ٹریفک بلاک تھی، تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب. میں بڑا پریشان ہوا کہ رات کے 11 بجے میں، بچے ساتھ ہیں، کس طرح سفر ہوگا. میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے رسالہ ابخری میں یہ پڑھا تھا کہ سورۃ الم نشرح پڑھی جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے آگے سے.
آپ یقین کریں گے کہ سورۃ النشرہ بیدی بیگم نے پڑھنی شروع کی اور وہ ڈرائیور اس طرح زگ زیگ کرتا ہوا تقریباً 10-15 کلومیٹر لمبی لائن کو کراس کر گیا. وہ ٹرک اور وہ بسیں کھڑی رہے اور ہم رات آگے نکل کے پہنچ گئے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ وقری میں پڑا تھا. میں حاصل پور مقیم تھا تو اچانک بہاولپور سے ٹیلی فون آیا کہ ہمارے ایک افسر آ رہے ہیں. میرے ایک ساتھی بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا کام نامکمل ہے، تو اگر وہ افسر آ گئے تو مجھے تو میری باز پرس ہوگی، پریشان ہو جاؤں گا. میں نے کہا بھی آپ گھبرائیں مت، اللہ خیر کرے گا. میں نے 3 بار درود ابراہیمی، پھر سورۃ فاتحہ، پھر 3 بار سورۃ اخلاص اور پھر 3 بار درود ابراہیمی. یہ بات بھی میری اہلیہ نے مجھے ابکری میں پڑھ کے بتائی تھی. میں نے وہ پڑھی. میں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا. وہ چلتے انتظار کرتے رہے. 4 بجے دفتر کا وقت ختم ہو گیا، وہ افسر نہ آئے. 2-3 دن بعد ہماری میٹنگ ہوئی بہاولپور میں. تو میں نے ان افسر سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کا قصد تو حاصل پور کا تھا تو آپ پہنچے نہیں. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، میں حاصل پور سے خیرپور ٹامے والی پہنچا تو وہاں میں نے ڈرائیور کو کہا کہ ادھر رخ موڑ لو. میں نے گاڑی کا رخ موڑا، ادھر سے میں وزٹ کر کے واپس چلا گیا اور حاصل پور میں نہیں آ سکا. تو یہ بات واقعہ بتانے کا مقصد، کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ عمل بھی بڑا ہی یعنی کہ مجرب ہے. جمیل شاہ صاحب سینئر جج ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں جاتا تھا، ہماری کتابوں کے ساتھ یاری تھی. ان کو کتابوں کا شوق، مجھے بھی کتابوں کا شوق. یہ اس وقت تعینات تھے ہمارے شہر میں سول جج کے طور پہ. بڑے عرصے کے بعد آج ملاقات ہوئی. اچھا جی، اللہ پاک ہمارے اعمال کے پلنے کا شکر ہے. جمیل صاحب کے پاس میرا رسالہ جاتا ہے. اللہ نے اعمال سے پلنے کا یقین عطا، ہمارے کام بنے اعمال سے اس کا یقین عطا، اور ہم بچیں دنیا آخرت کے غموں سے، اعمال سے اس کا یقین عطا. الحمدللہ ایک بات کی تسلی ہوتی ہے کہ یہاں ہر مسئلہ کا آتا ہے. اب انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، یہاں شیعہ بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں. ہمارے کشکول میں سارے ہمارے ہیں، ہمارے کشکول کے سارے کھوٹے گھرے سارے فقیر کے ہوتے ہیں نا، اور دھوبی کے سارے ہوتے ہیں. سبھی سب کو دھوتا ہے، پاک ناپاک، صاف ستھرے چپے میلے. اللہ ہمیں ایمان بھی دے، اخلاص بھی دے. ہماری نیتوں پہ اللہ ہر پل اپنی نظر رکھے کہیں ہماری نیتیں خراب نہ ہو جائے. اللہ قبول فرمائے.